البدر وصل على أفضل البشر وأكمل البشر وأحير البشر وصل على هو حي موجود محفوظ موجود محفوظ مع الروح والجسم في القبر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجالے میں اندھیرے کا گزارا سکتا اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا میرے نبی کا نام لیوا بے سہارا سکتا ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں بروز محشر ان کے سامنے امتی جائیں جہنم میں میرے نبی کو ہرگز یہ گوارا نہیں سکتا فرشتے با ادب سورج بھکاری بارش رحمت فرشتے با ادب سورج بھکاری بارش رحمت مدینے سا دلکش نظارہ ہو نہیں سکتا یہ فرمانے خداوندی ہے لوگوں غور سے سنو یہ فرمانے خداوندی ہے لوگوں غور سے سنو جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا
اور نہیں قائل جو صدیق عمر عثمان و حیدر کا، نہیں قائل جو صدیق عمر عثمان و حیدر کا، نہیں قائل جو اصحاب آل کا، نہیں قائل جو ازواج و بنات کا، یقیناً وہ محمد کا دلارا ہو نہیں سکتا۔ ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت لکھوال کے زیر اہتمام، پیر طریقت، رہبر شریعت، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا پیر قاضی محمد ظہور الحسین صاحب ازہر دامت برکات العالیہ کی زیر نگرانی، اور مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت مولانا ممتاز حسین صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ کی زیر صدارت یہ عظیم الشان شہدائے اسلام کانفرنس اپنی سابقہ روایات کے مطابق پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہے۔ مجھ سے پہلے برادر محترم فاضل جلیل نہایت ہی احسن انداز میں آپ احباب کے سامنے محو کلام تھے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے بیانات ہوں گے، اور یہ سلسلہ نماز عصر تک جاری و ساری رہے گا۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم قرآن و سنت کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے شہادت کے عنوان پر نہایت ہی مختصر انداز میں اپنی چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، شہادت ایک ایسی عظیم نعمت عظمی ہے، اور شہادت کا جام مقدر والے ہی کو ملتا ہے، اور شہادت کا جام پینے والے مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے شہادت کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے، وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادت کا مرتبہ آئیے ذرا دیکھیے لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء گلگلشن لافتہ بدر برج حل عطا گوہر انما رسول محترم نبی مکرم شرف مجسم جناب محمد الرسول اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ ذرا گونج آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پروردگار عالم رب ذوالجلال نے اتنا اعزاز اور اکرام عطا کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا شان کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد قائد اہل سنت وکیل صحابہ واہل بیت حضرت مولانا پیر قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ نے ہمیں یہ بات بتلائی، سمجھائی اور پڑھائی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا شان کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ آئیے ذرا اس مرد کلندر نے ہمیں کس انداز میں محبوب پیغمبر کا شان پڑھایا، محبوب پیغمبر کا مقام بتلایا اور سمجھایا۔ فرمایا صدرہ من الرحمن، کہ پروردگار عالم رب ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دیا۔ آگے کیا فرمایا، وَرَأْسُهُ
मिनल बरका। परवरदिगार आलम ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को अपनी बरकतों का इस्तिआरा कर दिया। क्या फरमाया सदरुहु मिनर रहमा व रासुहु मिनल बरका। आगे क्या फरमाया वरिजुलैहि मिनल इस्तिकामा। परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक के अंदर इस्तिकामत पहाड़ों की तरह मजबूतियां रख दी। मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया इस्तिकलाल बना दिया। मैं अर्ज ये कर रहा था महबूब पैगंबर का शान। फरमाया सदरुहु मिनर रहमा व रासुहु मिनल बरका व रिजलैहि मिनल इस्तिकामा व यदैहि मिनस सखावा। लखवाल के गयूर सुन्नी नौजवानों, अगर वक्त तफसील के साथ होता मैं आप अलैहिस्सलाम का वो शान, आप अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा अहबाब के सामने तफसीलन अर्ज करता। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ वरिजलैहि मिनल इस्तिकामा। फरमाया वयदैहि मिनस सखावा। परवरदिगार आलम ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के अंदर सखावत को दवा दवा कर दिया। आइए देखिए ना लखवाल के गयूर सुन्नी नौजवानों, जरा आपकी तवज्जो मतलूब हो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हातिम ताई का बेटा मेरे महबूब पैगंबर की बारगाह में आता है, आके अपनी अब्बा की सखावत के वाकयात बर्ज करता है। मेरे महबूब पैगंबर की खिदमत अक़दस में आता है। मेरे महबूब पैगंबर के एक सहाबी रसूल के पास आ गया, आके अपनी अब्बा की सखावत के वाकयात सुना रहा है। अब सहाबी रसूल ने क्या कहा है, हातिम ताई के बेटे जरा अपने अब्बा की सखावत का कोई वाकया सुना दे। अब हातिम ताई का बेटा क्या कहता है, कौन हातिम ताई का बेटा जिसे दुनिया दी बिन हातिम के नाम से याद करती है। अगर मेरा ये उन्वान होता मैं आप अहबाब के सामने ये बात अर्ज करता कि मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम को सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कौन सी पेशीन गोइयां की। ये वो अदी बिन हातिम बाद में सहाबी रसूल बन जाता है। अब सहाबी रसूल के सामने आता है, क्या कहते हैं, मेरे अब्बा के घर के 100 दरवाजे थे, मेरे अब्बा के घर के दरवाजे से पहले दरवाजे से कोई सवाली आता, दरवाजे पे दस्तक देता, मेरे अब्बा उसे माला माल कर देता। अब वही सवाली दूसरे दरवाजे पे आ गया, तीसरे दरवाजे पे आ गया, हत्ता के वो 100 दरवाजों से आता हुआ मेरे अब्बा से सवाल करता गया। मेरे अब्बा ने उसे 100 दरवाजों से खाली नहीं लौटाया। अब देखिए सहाबी रसूल झूम जाते हैं, सहाबी रसूल तड़प जाते हैं। सहाबाए किराम के दीवानों परवानों मस्तानों तारीख दामालो सुन्नत वल जमात लखवाल के गयूर सुन्नी नौजवानों, सहाबी रसूल कहता तेरे अब्बा के घर के 100 दरवाजे थे, सवाली एक दरवाजे से आया, तेरे अब्बा ने उसे माला माल कर दिया। सवाली दूसरे दरवाजे पे आ गया, तेरे अब्बा ने उसे माला माल कर दिया। सवाली तीसरे दरवाजे पे आया, हत्ता के सवाली 100 दरवाजों पे आया, तेरे अब्बा ने उसे माला माल कर दिया। आ सुन मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का वाकया। परवरदिगार आलम ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया गुलगुलशन लाफता बदर बुर्ज हल्लता गोहरे हनमा रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम शर्फ मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक ही दरवाजा था। अब जो सवाली मेरे महबूब पैगंबर के दरवाजे पे आता, महबूब पैगंबर के दरवाजे पे आके दस्तक देता, अल्लाह के महबूब पैगंबर उसे इतना माला माल करके वापस लौटाते, उसे दुनिया का कोई दूसरा दरवाजा देखने की हिम्मत और तौफीक ही ना होती। कहिए ना जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह।
اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ، اگر میرا وقت ہوتا تفصیلاً محبوب پیغمبر کا شان آپ احباب کے سامنے عرض کرتا، میں اپنی مقصودی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، لیکن میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت کی خواہش کر رہے ہیں، شہادت کی موت کی آرزو کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا خواہش کی؟ فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں، میرے محبوب پیغمبر کا شان یہ ہے، پروردگار عالم نے ساری کائنات خداوندی میرے محبوب پیغمبر کی خاطر بنائی ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال تیرے رستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، تیرے رستے کے اندر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اے رب ذوالجلال پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، اے پروردگار عالم پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر اس شہادت کی موت کی آرزو کر رہے ہیں، اس شہادت کی موت کی خواہش کر رہے ہیں۔ ذرا آگے چلیے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وقت مختصر انداز میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان، آپ کا مقام اور مرتبہ عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عزت اسلام فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو دعائے مصطفیٰ ہے اور عطا خدا ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 4000 مساجد کی تعمیر کرانے والا فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 700 جامع مسجد تعمیر کروانے والے فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ جناب محکمہ پولیس بنانے والا فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فوج کا انتظام و اہتمام منظم طریقے سے سر انجام دینے والے فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا سے لوگ جاتے ہیں، کسی کے جانے پہ اس کا باپ روتا ہے، کسی کے جانے پہ اس کے بھائی روتے ہیں، کسی کے جانے پہ اس کی بہنیں روتی ہیں، کسی کے جانے پہ اس کی اولاد روتی ہے۔ اے فاروق اعظم تو میرا وہ رضاکار ہے، جب تو اس دنیا سے جائے گا تیرے لیے رب ذوالجلال کا اسلام روئے گا۔ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں میں عرض یہ کر رہا ہوں، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے آ کے رب ذوالجلال کا گھر بیت اللہ شریف کھلوایا۔ ذرا آپ کی سبحان اللہ کی صدا ہے تو میں شعر سناتا چلا جاؤں، کہیے نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے خدا سے ہے مانگا اس کے آقا کی پیغمبر نے رکھی دعائے نبی کی لاج، پھر مرد کلندر نے
کے مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں اس طرح نہیں فاروق اعظم کا تذکرہ ہو پھر آپ کی زبانیں خاموش ہو۔ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے جو در کعبے کا کھلوائے جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ساتھ کتنا پیار ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آئیے اہل بیت خاندان نبوت کا بھی ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کو بھی وظائف دیتے ہیں، اصحاب پیغمبر کو بھی وظائف دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فروز تشریف فرمائے۔ آپ کی خدمت اقدس میں حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند بھی آپ کی خدمت میں تشریف فرمائے، آپ کی خدمت میں مامور ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت صحابہ کرام کو بدری صحابہ کرام کو 1,000 وظیفہ دیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 درہم دے دیے۔ چند لمحات گزرے، جنتی جوانوں کے دوسرے شہزادے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 درہم دے دیے۔ چند لمحات گزرے، اب جناب من سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ جاتی ہے۔ اب جناب عبداللہ بن عمر آ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دے دیے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں خلیفۃ المسلمین کا فرزند ارجمند ہوں۔ اے ابا جان آپ نے جناب حسنین کریمین کو 1,000 درہم دیے، مجھے 500 درہم کیوں دے دیے؟ اب جناب من سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ جواب دیا، بیٹا عبداللہ بن عمر تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا ابا حسین کے ابا جیسا نہیں ہے، تیرا نانا حسین کے نانا جیسا نہیں ہے، تیری نانی حسین کی نانی جیسی نہیں ہے۔ اگر تو حسین کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے حسین کی ماں جیسی ماں لے آ۔ حسین کی ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسین کا ابا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مومنوں کی ماں ہے، اور حسین کے نانا جناب محمد عربی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات خداوندی کے سردار پیغمبر ہے۔ اگر تو نے حسین کا مقابلہ کرنا ہے
حسین کی ماں جیسی اپنی ماں لیا، حسین کے ابا جیسا اپنا ابا لیا، حسین کی نانی جیسی اپنی نانی لیا، حسین کے نانا جیسا اپنا نانا لیا۔ پھر شاعر پیارے انداز میں یوں لب گشا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب شاعر اپنے پیارے انداز میں یوں لب گشا ہوتا ہے کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ ذرا کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ لکھوال کے غیور سنی نوجوانوں ذرا بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ پروردگار عالم رب ذوالجلال نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خاندان نبوت کے ساتھ اتنا پیار ہے، خاندان نبوت کے ساتھ اتنی عقیدت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاعر پیارے انداز میں یوں لب گشاتا ہے کہ من عمر عمر دراز ہوئی، من عمر عمر دراز ہوئی، شلہوں میں عمر دا دردی، اس عمر دے درتے لکھاں دیو میں ویکھی، عمر سور دی اس عمر دا شان حسین تو پوچھ کر عمر دی ہے دردی، حیران طاہر باجو مردے کمیں پئی ہے عمر گزر دی۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شہادت کی موت کی خواہش حسرت اور التجار دعا فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم۔ وقت تو بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی حسرت تھی۔ مہمان مجاہد ختم نبوت خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت، محبوب پیغمبر کے صحابہ و اہل بیت خلفائے راشدین کی سچی عقیدت و محبت اور اولیاء کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔